بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے آف ایڈورسٹی۔ یہ ایسے ہے جو سر فرانسس بیکن نے لکھا ہے۔ ایڈورسٹی کا مطلب ہوتا ہے اردو میں مصیبت۔ کسی پہ مصیبت آنے کو ایڈورسٹی کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سر فرانسس بیکن کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اس ایسے آف ایڈورسٹی کا، لائن بائی لائن اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، ساتھ ساتھ کریٹیکل انالیسس اور سمری بھی دیکھیں گے۔ جو بھی نوٹس میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گی وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نوٹس پی ڈی ایف کا لنک دیا ہوا ہوگا۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں سے نوٹس پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو کی آؤٹ لائن ہے وہ یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سر فرانسس بیکن ایڈمائر کرتے ہیں ایڈورسٹی کو، پھر گریک اور لیٹن پرووربس کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ٹرو گریٹنس کس میں ہے، ایڈورسٹی اور پوئٹری کا ساتھ ساتھ تعلق بتاتے ہیں، ورچو آف ایڈورسٹی بتاتے ہیں، ایڈورسٹی بیٹر دین پراسپیرٹی بتاتے ہیں، اور آخر میں اس ایسے کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں۔ پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ www.bseln.com یہ میری ویب سائٹ ہے جس پہ لٹریچر کے فری نوٹس پی ڈی ایف موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لنگوسٹکس کے فری لیکچرز بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ اگر آپ پی پی ایس سی یا ایف پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں تو میرا ایک اور چینل ہے ENG MCQs، اس پہ میں MCQs کی ویڈیوز ڈالتی ہوں، اس کو بھی لازمی وزٹ کریں۔ سب سے پہلے سر فرانسس بیکن کے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر فرانسس بیکن ایک انگلش فلاسفر ہیں، پوئٹ ہیں، ایسیسٹ ہیں، اسٹیٹمنٹ ہیں، جرنل اٹرنی ہیں اور لارڈ چانسلر آف انگلینڈ بھی ہیں۔ سر فرانسس بیکن کو فادر آف انگلش ایسے بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو فادر آف امپیریسزم بھی کہتے ہیں۔ امپیریسزم کا مطلب ہے ایسا نالج جو سینسز کے تھرو کلیکٹ کیا جا سکے۔ سر فرانسس بیکن پیدا ہوئے 1561 کے اندر یونائٹڈ کنگڈم میں، 1626 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سر فرانسس بیکن نے ایفورسٹک سٹائل آف رائٹنگ استعمال کیا ہے اپنے تمام ایسے کے اندر۔ ایسا رائٹنگ سٹائل جس میں جملے کے اندر کم لفظ موجود ہوتے ہیں لیکن بڑی بات کہی گئی ہوتی ہے، جیسے کہ عام طور پہ محاورے ہوتے ہیں۔ سر فرانسس بیکن انلائٹمنٹ ایرا یعنی کہ رینیسا ایرا سے بلانگ کرتے ہیں، اور سر فرانسس بیکن رینیسا ٹائم پیریڈ کے اندر سائنٹیفک میتھڈ، سائنٹیفک ریولیوشن، سائنٹیفک نالج آف آبزرویشن، انڈکٹیو ریزننگ پہ فوکس کیا کرتے تھے۔ ان سر فرانسس بیکن کے جو ایسے ہیں وہ 3 ایڈیشن کے اندر آئے تھے، مطلب 3 دفعہ چھپے، 3 کتابیں چھپیں۔ فرسٹ ایڈیشن جو ان کا تھا وہ 1597 کے اندر آیا جس میں 10 ایسے تھے۔ سیکنڈ ایڈیشن ان کا 1612 کے اندر آیا جس کے اندر 38 ایسے تھے، اور تھرڈ ایڈیشن ان کا 1625 کے اندر آیا جس کے اندر 58 ایسے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایسے آف ایڈورسٹی، وہ بھی تھرڈ ایڈیشن کے اندر پبلش ہوا تھا، یعنی کہ 1625 کے اندر پبلش ہوا تھا۔ ایسے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا مین فوکس کیا ہے، سر فرانسس بیکن اس میں کیا کہتے ہیں۔ جب ہم مین فوکس کی بات کرتے ہیں تو سر فرانسس بیکن نے آف ایڈورسٹی کا جو ایسے ہے بائبل کے بلیف کے اوپر لکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایڈورسٹی زیادہ ویلیو رکھتی ہے نسبتاً پراسپیرٹی۔ وہ آدمی جو زندگی میں مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، وہ زیادہ ہائی ویلیو رکھتا ہے نسبتاً اس کے جو خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ ورچو پراسپیرٹی کے اندر ضرور ہے لیکن ایڈورسٹی کے اندر زیادہ ہے۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ پراسپیرٹی کے اندر انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مال دولت، بیوی بچے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایڈورسٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مال دولت نہیں ہوتا، ہوتا کہ ہے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد بھی نہیں ہوتی، اس سے محروم ہوتا ہے، تو بھی وہ خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایڈورسٹی کے اندر اپنا خدا پہ اسٹرانگ بلیو رکھتا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے نسبتاً اس کے کہ جو پراسپیرٹی کی زندگی گزارا ہے، یعنی کہ خوشحالی کی زندگی گزارا ہے، وہ عبادت کرے خدا کی، تو وہ زیادہ خدا کے بینیولنٹ ہے۔ سر فرانسس بیکن فردر یہ کہتے ہیں کہ پراسپیرٹی جو ہے وہ سب اس کی دعا مانگتے ہیں کہ بھئی ہمیں پراسپیرٹی مل جائے، لیکن اور پراسپیرٹی کے اندر خوشی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، لیکن ایڈورسٹی جو ہے اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، خدا بھی اس کی تعریف کرتا ہے اور ہر نیک بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ جو بندہ مصیبتوں سے گزرتا ہے وہ سوروں سے گزرتا ہے، ہوپ لیسنس سے گزرتا ہے، لیکن اسٹل وہ خدا پہ اگر بلیو رکھتا ہے تو وہ اپنا گول اچیو کرتا ہے۔ اب اس ایسے کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کریں گے، ساتھ کریٹیکل انالیسس کریں گے، ساتھ میں نے سمری دی ہوئی ہے۔ واز این ہائی اسپیچ آف سینیکا۔ سینیکا ایک رومن فلاسفر ہے اور یہ بلانگ کرتا ہے 54 AD سے لے کر 64 AD تک۔
سینیکا ایک ایسا فلاسفر ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، فلاسفیز دیا کرتا تھا، رائٹر تھا، اسٹیٹمنٹ تھا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کا جو بلیف تھا وہ اس بات پہ تھا کہ انسان کو زندگی کے اندر جتنی بھی مشکلیں مصیبتیں آتی ہیں اسے کریج کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے، یعنی کہ مضبوط دلی کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ سر فرانسس بیکن سینیکا کی اسپیچ سے اپنا آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں آفٹر دا مینر آف اسٹوسس دیٹ دا گڈ تھنگس وچ بلانگ ٹو پراسپیرٹی آر ٹو بی وشڈ but the good things that belong to adversity are to be admired. فردر انہوں نے یہاں پہ لیٹن کی ایک کوٹیشن دی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے میں اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ سر فرانسس بیکن اپنے ایسے کا آغاز کرتے ہیں سینیکا کی اسپیچ سے۔ سینیکا نے ایڈورسٹی کے اوپر ایک اسپیچ دی تھی۔ سینیکا روم کا ایک امپرر تھا جس کا نام تھا نیرو، اس کا وزیر تھا۔ اس نے ایک دفعہ سمجھایا کہ ایڈورسٹی کس طریقے سے بہتر ہے پراسپیرٹی کے اوپر، اور اس سپیچ کی وہاں سے لائنز لے کے سر فرانسس بیکن بتاتے ہیں کہ سینیکا یہ کہتا ہے پراسپیرٹی ایک اچھی چیز ہے، پراسپیرٹی کے اندر انسان کے پاس ہیپینس ہوتی ہے، ویلتھ ہوتی ہے، چلڈرن ہوتے ہیں، اور آج کل کے ماڈرن دور کے اندر گاڑی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، یہ اس کی قسمت اسے عطا کرتی ہے، اس پہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کی تمنا بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ایڈورسٹی آتی ہے جو کہ یہ بھی اس کی نصیب کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے اندر سورو ہوتا ہے، سفرنگ ہوتا ہے، تو اس کو انسان کو اس فیتھ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے گریسفلی اور ہوپ فلی پاور کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے۔ فردر یہ جو لیٹن کوٹیشن ہے اس کا مطلب ہے گڈس آف سکسیس آر ڈیزائربل اپوزنگ ونڈرفل۔ اسٹل اگین وہی بات کہ انسان جب خوشی کو، اچھے نصیب کو بہت اچھے طریقے سے قبول کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو اس کے اوپر گریف آتا ہے، جو اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اس کو بھی وہ ایکولی اپریشیٹ کرے۔ سرٹینلی اف میریکلز بی دا کمانڈ اوور نیچر دے اپیئر موسٹ ان ایڈورسٹی۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا اس کو اس مصیبت سے نکالتا بھی ہے، اور یہ اس انسان کے لیے میریکل کی طرح ہوتا ہے۔ تو میریکلز جو ہوتے ہیں وہ مصیبت کے اندر ہی نظر آتے ہیں۔ It is yet a higher speech of his than the other, much too high for Python. It is true greatness to have in one the fidelity of a man and the security of a God. آگے یہاں پہ ایک لیٹن کوٹیشن موجود ہے۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو میریکلز اس کو اس مصیبت سے نکالتے ہیں، اور وہ میریکل کچھ اور نہیں ہوتا بلکہ خدا کی طاقت ہوتی ہے، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح انسان کے نصیب کے اندر پریشانیاں لکھی ہوتی ہیں اور وہ خدا کی طرف سے اس پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اسی طرح جب خدا معجزاتی طور پہ انسان کو ایسی مصیبتوں سے، ایسی پریشانیوں سے باہر نکالتا ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں جب خدا کی طرف سے ہوتی ہیں تو انسان کو اچھے طریقے سے دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ فردر اس کوٹیشن کے اندر کہا گیا کہ انسان کی خدا کے آگے کوئی اوقات نہیں ہے، انسان بہت ہی نازک ہے نسبتاً گاڈ کے، یعنی کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے گاڈ کے ڈیسیجن کے آگے۔ اور ان لائنز کے اندر ہے دس وڈ ہیو ڈن بیٹر ان پوئزی where transcendence are more allowed and the poets indeed have been busy with it, for it is in effect the thing which figured in that strange fiction of an ancient poet which seem not to be without mystery and to have some approach to the state of Christian that Hercules when he went to unblind Prometheus۔ اس اوپر والے پیراگراف کے اندر کہتے ہیں ایڈورسٹی کی جو داستانیں ہیں وہ پوئٹری کے اندر زیادہ اچھے طریقے سے بیان کی جا سکتی ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ پوئٹری جو ہے وہ چارم ایڈ کر دیتی ہے، سسپینس ایڈ کر دیتی ہے، جب ریڈر اس کو ریڈ کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے۔ فردر سر فرانسس بیکن گریک ٹائم پیریڈ کے دو ہیروز کا ذکر کرتے ہیں، ہرکیولس اور پرومیتھیس کا۔ دونوں گریک میتھولوجیکل کریکٹر ہیں، یعنی کہ میتھولوجیکل کریکٹر سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کی کہانی کے اندر کچھ سچ ہے اور کچھ جھوٹ ہے۔ پرومیتھیس کی کہانی ہے جو کہ ایک ٹائٹن تھا اور وہ انسانوں کی بڑی مدد کرتا تھا۔ اس نے انسانوں کو دو تحفے دیے، ایک اس نے آگ کا تحفہ دیا اور ایک ابیلٹی ٹو ہیل کا دیا۔ لیکن ہیرا جو کہ گریک گاڈ زوس کی بیوی تھی وہ اس کی آگ چرا لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ فروزن ہو جاتا ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر جو ہرکولس ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ اس کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو جو فائر کی ٹارچ ہوتی ہے وہ اس کی واپس کرتا ہے، ہیرا سے لے کے دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہرکولس راستے میں بہت زیادہ پریشانیاں دیکھتا ہے، بہت زیادہ پرابلمس دیکھتا ہے۔ دونوں ہی کریکٹر سر فرانسس بیکن ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پرومیتھیس بھی اچھا کام کرتا تھا، ہرکولس بھی اچھا کام کرتا تھا، لیکن سٹوری کے اندر ہیرو جو ہے ہرکولس ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہرکولس جو ہے وہ بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں دیکھنے کے بعد پرومیتھیس کو بچاتا ہے، اور پرومیتھیس اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ پریشانی اور مصیبتیں نہیں دیکھتا ہرکولس کی طرح، تو وہ سٹوری میں وہ ہیرو کا کردار نہیں رکھتا۔ فردر سر فرانسس بیکن کہتے ہیں بٹ ٹو
speak in a mean the virtue of prosperity in the temperance. The virtue of the adversity is fortitude, which is the morals is the more heroical virtue. Prosperity is the blessing of Old Testament. Adversity is the blessing of New Testament, which carry the greater benediction and the clearer revelation of God's favor. सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी भी एक वर्चू है, नेकी है, और एडवर्सिटी भी नेकी है। प्रॉस्पेरिटी के अंदर इंसान को पेशेंस रखने होते हैं, यानी कि सब्र करना होता है, जबकि एडवर्सिटी के अंदर उसको मुसीबतों का सामना करना होता है। तो एडवर्सिटी जो है वो ज़्यादा हीरोइक वर्चू है निस्बतन प्रॉस्पेरिटी के। प्रॉस्पेरिटी को ओल्ड टेस्टिमेंट में यानी कि पुरानी बाइबल के अंदर एक ब्लेसिंग कहा है और नई बाइबल के अंदर एडवर्सिटी को ब्लेसिंग कहा गया है। यानी कि पुरानी बाइबल के अंदर प्रॉस्पेरिटी को खुदा का इनाम कहा गया है और इस पे ज़्यादा तवज्जो दी गई है, लेकिन नई बाइबल के अंदर एडवर्सिटी को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है और कहा है कि जिसके ऊपर एडवर्सिटी पड़ती है या मुसीबत पड़ती है, मुश्किल पड़ती है, वो खुदा के ज़्यादा करीब होता है। न्यू टेस्टिमेंट का ये कहना है। स्टिल सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर डेविड हर्प का एक किस्सा बताते हैं कि उसने कहा था कि इन ओल्ड टेस्टिमेंट if you listen to David harps, you shall hear as many hairs like ears as Carol with and the pencil of Holy Ghost hath labored more in describing the affections of Jacob than the facilities of Solomon. सर फ्रांसिस बेकन ओल्ड टेस्टिमेंट से एक वाकया बयान करते हैं। क्रिश्चियन की बाइबल के अंदर दो लोगों का जिक्र है, जोब का और सोलोमन का। सोलोमन जो था वो इसराइल का किंग था, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा खुदा ने नवाजा था, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉस्पेरिटी दी थी और वो लोगों पे बहुत ज़्यादा नेकियां करता था, मदद करता था उनकी। और एक आम बंदा था जिसका नाम था जोब, जिससे खुदा सब कुछ छीन लेता है, मुसीबतें उस पर डालता है। तो बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू डेविड हार्प जो जोब है उसको ज़्यादा तारीफ़ें मिली हैं निस्बतन सोलोमन के। दोनों ही नेक काम करते हैं, लेकिन जोब को इसलिए ज़्यादा अहमियत मिली क्योंकि उस पर मुसीबतें ज़्यादा आई और सोलोमन को इसलिए कम अप्रिसिएशन मिली क्योंकि उस पर कभी इतनी मुसीबतें नहीं आई थी। दोनों ही खुदा से मोहब्बत करते थे, खुदा की इबादत करते थे और खुदा से डरा करते थे, लेकिन स्टिल जो जोब है वो ज़्यादा उसकी तारीफ़ें की गई और सलमान की कम तारीफ़ें की गई। लास्ट के अंदर सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी इज़ नॉट विदाउट मैनी फेयर्स एंड डिस्टेस्ट एंड एडवर्सिटी इज़ नॉट विदाउट कंफर्ट एंड होप। सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी के अंदर ज़रूरी ही नहीं कि हमेशा खुशी मिले, जॉय मिले, और इसी तरह एडवर्सिटी के अंदर ज़रूरी नहीं कि होपलेसनेस मिले, परेशानियाँ मिलें। एक और एग्जाम्पल वो निडल वर्क की देखते हैं। वो कहते हैं वी सी इन निडल वर्क एंड एम्ब्रॉयडरीज दैट इट इज मोर प्लीजिंग टू हैव अ लाइवली वर्क अपॉन अ सैड एंड सोलोमन ग्राउंड देन टू हैव अ डार्क एंड मेलनकोली वर्क अपॉन अ लाइटसम ग्राउंड। सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जब किसी भी कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, नक्काशी की हुई होती है, डिज़ाइन बनाया हुआ होता है, तो अगर कोई जगह फटी हुई हो या पुराना गंदा सा बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की हुई हो तो एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा प्यारी लगती है निस्बतन इसके कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा प्यारा हो लेकिन एम्ब्रॉयडरी गंदी की हुई हो, डार्क की हुई हो, तो वो अच्छी लगे। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है उसकी जगह पे हम फूल बना देते हैं उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है निस्बतन इसके कोई बहुत खूबसूरत कपड़ा है उस पर गंदा सा फूल बना हुआ है तो उसको बंदा अप्रिशिएट जज देयर फॉर ऑफ द प्लेयर ऑफ द हार्ट बाय द प्लेयर ऑफ द आई। सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि इंसान को अपने दिल की खुशी की वजह से किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए या फिर उसको अपनी आँख की वजह से उसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी चीज़ को सिर्फ बज़ाहिर देख के तारीफ़ नहीं करनी चाहिए या फिर हमारा दिल चाहता है उसकी तारीफ़ करने के लिए सिर्फ इसलिए उसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। टेनली वर्चू इज़ लाइक प्रीशियस ऑर्डर मोस्ट फ्रेगरेंट व्हेन दे आर इन सेंस्ड और क्रश। खुशबू बढ़ जाती है अगर खुशबू के सोर्स को कुचल दिया जाए, यानी कि जब आप गुलाब को पीसते हैं, कुचलते हैं, उसका अर्क निकालते हैं तो वो ज़्यादा स्मेल देता है, वो ज़्यादा तेज़ स्मेल देता है। इसी तरह वो सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी है, एडवर्सिटी है। फॉर प्रॉस्पेरिटी डू बेस्ट डिस्कवर वाइज बट एडवर्सिटी डू बेस्ट डिस्कवर वर्चू। सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी अगर आप बादशाहें खुशहाली रखते हैं अपने लोगों के अंदर तो ये अच्छा है, ये बेहतर है, ये आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन अगर आप मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना करते हैं तो आप नेकी कमाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ऐसे समझ आ गया होगा। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर मैंने यही बताया हुआ। सर फ्रांसिस बेकन इस ऐसे के अंदर आर्गूमेंट्स देते हैं और आर्गूमेंट देके बताते हैं कि एडवर्सिटी ज़्यादा बेहतर है निस्बतन प्रॉस्पेरिटी के। वो दोनों को ही अच्छा समझते हैं, दोनों को ही ब्लेसिंग समझते हैं और दोनों की ही इज्जत करते हैं, लेकिन सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो एडवर्सिटी है वो प्रॉस्पेरिटी से बेहतर है, यानी कि मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करके खुदा पे यकीन, सच्चा ईमान रखना ज़्यादा काबिल एहतराम है निस्बतन इसके खुदा ने सब कुछ अता किया हो, सब कुछ दिया हो, माल भी दिया हो, दौलत भी दी हो, औलाद भी दी हो और फिर इंसान का
خدا پہ یقین پختہ ہو۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ جب انسان زندگی میں سوروز دیکھتا ہے، ٹرائل دیکھتا ہے، مصیبتیں دیکھتا ہے، پریشانیاں دیکھتا ہے، اس کے بعد بھی وہ ہوپ لیس نہیں ہوتا بلکہ خدا پہ اس کا یقین پختہ رہتا ہے، تو وہ انسان زیادہ قابل احترام ہے، جس طرح انہوں نے پیچھے مثالوں میں بھی بتایا، اور بتایا کہ وہ بادشاہ جن کو خدا نے سب کچھ عطا کیا تھا اور پھر انہوں نے خدا پہ یقین بھی رکھا اور لوگوں کی مدد بھی کی، وہ اتنے قابل احترام نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ قابل احترام تھے جو مصیبتوں کے باوجود خدا کا احترام کرتے رہے اور خدا کو مانتے رہے۔ سٹارٹ کے اندر سر فرانسس بیکن ایڈورسٹی کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ ایڈورسٹی ہی ٹرو گریٹنس ہے، پھر بتاتے ہیں کہ ایڈورسٹی کی پوئٹری کے اندر زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے پوئم یولیسس پڑھی ہوگی تو آپ کو ضرور پتہ لگے گا۔ اس کے علاوہ پھر بتاتے ہیں کہ ایڈورسٹی نیکی ہے، ورچو ہے، پھر یہ آخر میں کنکلوڈ اپنا ایسے اس پہ کرتے ہیں کہ ایڈورسٹی جو ہے وہ پراسپیرٹی سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بھی نوٹس میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نوٹس PDF کا لنک دیا ہوا ہے، جب آپ اس پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں سے نوٹس PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔